أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، معزز خواتین و حضرات، دوستوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے متعلق، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مشن سے متعلق میں کچھ بیان کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم سب مسلمان اس بات سے واقف ہیں اور قرآن پاک اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کا دین لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل فرما دی اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آخری برحق نبی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرامات اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر دین کی تکمیل فرما دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ نوع انسانی کو زندگی سے متعلق، وہ زندگی دنیا کی زندگی ہو، وہ زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہو، وہ زندگی دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح کی زندگی ہو، وہ زندگی مرنے کے بعد حشر و نشر کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی ہو، وہ زندگی جنت کی ہو، دوزخ کی ہو، علیین کی ہو، سجین کی ہو. زندگی کا ہر پہلو، ہر رخ اور زندگی کو ہر زاویے سے قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی صورت میں نزول فرمایا اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کوئی بھی
بات ایسی نہیں ہے جس کی قرآن میں پوری طرح وضاحت نہ کرتی ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کو زندگی کو 3 زاویوں سے بیان کیا جاتا ہے: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل میں جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی بھی زاویہ ایسا نہیں چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ بتا دیا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، معاشیات، تمدن، زندگی، نجی زندگی، اجتماعی زندگی، قوموں کی زندگی، ملکی زندگی، وسائل، جینا، مرنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، آخرت کی زندگی، آخرت کے بعد حشر و نشر کے بعد کی زندگی، قیامت کی زندگی، حساب و کتاب کی زندگی، حساب و کتاب کے بعد جنت دوزخ کی زندگی، ہر پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان کر دیا ہے اور اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا جو بھی عالم اسلام ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ دنیا داری میں یا دنیاوی علوم میں سمٹ کر رہ گئی ہے، اور اس کی روشن مثال یہ ہے جو ہر گھر کے مثال ہے کہ جب ہم بچوں کو قرآن کریم پڑھواتے ہیں مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے یا ملا جی سے، تو اس میں یہ بات پیش نظر نہیں ہوتی کہ قرآن کی تفہیم بھی ہمارے سامنے ہو، یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ جو بچوں کو یا بڑوں کو چند صورتیں یاد ہیں جو وہ نماز میں پڑھتے ہیں ان کو یہ علم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بس چند صورتیں یاد ہوتی ہیں، نماز یاد ہوتی ہے، اور نماز کی لوگ سمجھتے ہیں کہ تکمیل ہو گئی۔ عام شکایت ہے تمام عالم اسلام کی۔ میں بہت ملکوں میں گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے، وہاں جا کے تقریریں بھی کی ہیں، لوگوں سے افہام و تفہیم کی بھی باتیں ہوئیں، یہ بھی ہر جگہ سننے میں آیا کہ صاحب نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خیالات کی الغار ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی۔ ہم التحیات للہ والصلوات و طیبات پڑھنے بیٹھتے ہیں تو زبان پہ ہمارے التحیات، درود شریف اور دعاؤں کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ذہن ہمارا کاروبار میں، سیاست میں، بچوں کے معاملات میں، بیگم کی باتوں میں، سسرال کی باتوں میں، ملازمت کے سلسلے میں، یعنی دنیا بھر کے خیالات ہمارے ذہن میں
دور کرتے رہتے ہیں اور ہم 4 رکعت پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں، آپ، زید، بکر، عمر، کوئی بھی ہو، کیا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں ذہنی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی دفعہ سبحان ربی العظیم کہا ہے، کتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، اسی ذہنی خلفشار میں ہم کیا دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں؟ مثلا اگر ہم کہیں ملازمت کرتے ہیں، ایک صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کی ذہنی انتشار اسی طرح ہو جس طرح نماز میں ہوتا ہے، کیا وہ حساب کتاب صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب وہ حساب کتاب صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، کیا کمپنی انہیں اپنے یہاں ملازم رکھے گی؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیسے رکھے گی؟ اس لیے کہ اگر اسے ذہنی انتشار ہے اور وہ اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ تو اگر 20 دفعے بھی جمع کا ٹوٹل کرے گا تو ظاہر ہے اس میں کبھی 204 آ جائے گا، کبھی 203 آ جائے گا، کبھی 290 آ جائے گا۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ذہنی انتشار ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ حساب صحیح نہیں کر سکے گا تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہی صورتحال وکالت کی ہے۔ ایک وکیل صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، بہت قابل ہے، بہت باصلاحیت ہے، لیکن جب وہ مقدمے کی تیاری کرتے ہیں اور دفعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو ذہنی انتشار ہوتا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ وکیل بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے، وہ بتائیں کیا ذہنی انتشار میں وہ مقدمے کی پیروی کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں؟ ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں۔ مقدمے کی جو ضرورت ہے کیونکہ وہ پوری نہیں ہوئی اور اس میں ذہنی انتشار رہا، اس لیے وہ مقدمے کی تیاری نہیں ہو سکتی، اور امکان اس بات کا ہے کہ وہ وکیل مقدمہ ہار جائے۔ اس کے برعکس ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض آیا، مرض بہت الجھا ہوا ہے، اس نے اسٹیٹس کو مریض کے اوپر رکھا، آواز بھی اس کو آئی دل کی، لیکن اس کو ذہنی انتشار ہے۔ کیا وہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کے مطابق مرض کی تشخیص کر سکتا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں۔ مرض کی تشخیص کے لیے ذہنی انتشار نہیں ہونا چاہیے، اور یکسوئی کے ساتھ، مرکزیت کے ساتھ اس کا ذہن اس بات پر قائم رہے کہ مرض کیا ہے اور مرض کی نوعیت کیا ہے۔ یہ صورتحال اخبار نویسوں کی ہے، مضمون نگاروں کی ہے، جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں ان کی ہے۔ جب ان کو ذہنی انتشار ہوتا ہے تو وہ مضمون نہیں لکھ سکتے، کتاب نہیں لکھ سکتے۔ انتہا یہ ہے کہ اگر خاتون کھانا پکا رہی ہے اور اس میں ذہنی انتشار ہے تو اس بات کا 100% امکان ہے کہ کھانا یہ تو جل جائے گا یا خراب ہو جائے گا۔ یہ صورتحال بچوں کی ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، اگر ان کو ذہنی انتشار ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو کچھ پڑھاتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، بچے سنتے بھی ہیں، لیکن ٹیچر نے کیا کہا، کیا پڑھایا، کیا سمجھایا، بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ہر شخص واقف ہے اور اس کیفیت سے ہر انسان گزرتا ہے۔ جب
ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ذہنی انتشار کے ساتھ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بڑی تیاری کی ہے، لیکن جب وہ امتحان گاہ میں جاتا ہے، امتحان دیتا ہے، تو ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. اتنے سارے لوگ یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے ہی تجربہ بھی کیا اور سب نے ہی امتحان دیے. میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا بچہ جس کو ذہنی انتشار ہو وہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، نہیں. امتحان کے لیے ضروری ہے بچے کو ذہنی یکسوئی حاصل ہو اور ساتھ ساتھ اطمینان قلب نصیب ہو. ایسی حالت میں بچے جو امتحان دیں گے تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اگر اس میں ذہنی انتشار ہے، اس میں اگر ذہنی یکسوئی نہیں ہے، تو کامیابی کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات جو بہت قابل توجہ اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ذہنی انتشار میں ہوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن اس مضمون کی طرف سے ہٹ جاتا ہے جو مضمون ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ اہم اور غور طلب ہے کہ پکا گانا ریڈیو پر نشر ہوتا ہے یا ٹی وی پر نشر ہوتا ہے یا کسی مجلس میں پکا گانا گایا جا رہا ہے. اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگوں کے علاوہ جو پکے گانے کو جانتے ہیں، باقی لوگوں کی دلچسپی اس میں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے معنی اور مفہوم سے وہ بے خبر ہوتے ہیں. آپ جب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو اس کے معنی مفہوم پر توجہ نہیں کرتے. بس طوطے کی طرح ایک طوطے کو اگر یہ سکھا دیا جائے بی بی کا میٹھو چوری کھائے گا تو بولتے رہے بی بی کا میٹھو چوری کھائے گا، بی بی کا میٹھو چوری کھائے گا، لیکن اسے کوئی پتا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے وہ اگر 1,00,000 مرتبہ بھی بی بی کا میٹھو چوری کھائے گا کہے گا، اس کو چوری چوری نہیں ملے گی، اسے واقف ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں سارا عالم اسلام اس میں شریک ہے اور پورے عالم اسلام کو اس طرح بطور خاص توجہ دینی ضروری ہے. ورنہ جو حالات آج ہیں، مذہب سے جو دوری لوگوں کے اندر آج ہے، آئندہ خدا جانے کیا ہوگا، لیکن کوئی روشن مستقبل نظر نہیں آتا. ایک بات جو میں اکثر سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کوئی اور زبان پڑھاتے ہیں، پنجابی پڑھاتے ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، سندھی پڑھاتے ہیں، بلوچی پڑھاتے ہیں، کوئی بھی زبان پڑھاتے ہیں، تو اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو شروع کیا جاتا ہے. انگریزی پڑھائیں گے CAT کیٹ مانے بلی، RAT مانے چوہا، شروع سے. اور جب قرآن پڑھائیں گے تو اس کا نہ کوئی مفہوم بتایا جاتا ہے، نہ اس کے معنوں کا کوئی اظہار کیا جاتا ہے، بس طوط کی طرح اسے پڑھا دیا جاتا ہے. اور ایک بہت زیادہ قابل توجہ بات ہے، اس طرف آپ توجہ ضرور فرمائیں کہ سب سے زیادہ کم وقت ہم قرآن کے پڑھانے میں دیتے ہیں. مولوی صاحب آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا جو قرآن پڑھانے والے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. وہ طوطے کی طرح اس طرح کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ بچے بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم،
بچہ بھی کہتا ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بچہ کہے گا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بچہ بھی کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، بچہ بھی کہہ دے گا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بچہ کہے گا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بچہ بھی اس کو دہرا دے گا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حاضرین سے، اس طرح اگر انگریزی پڑھائی جائے بچوں کو، ہندی پڑھائی جائے یا اردو پڑھائی جائے یا پنجابی پڑھائی جائے، کوئی بھی زبان پڑھائی جائے، کیا اس بچے کو آپ پڑھا لکھا طالب علم کہہ سکتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ آپ کا یہی جواب ہوگا کہ نہیں، ایسا آدمی پڑھا لکھا نہیں کہا جاتا۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو معنی کو سمجھتا ہو، جو معنی کے بعد مفہوم اخذ کرتا ہو اور اس کے اوپر یہ آشکار ہو کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی کیا مطالب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امر و نواہی کا ذکر فرما رہے ہیں، کس چیز سے منع فرما رہے ہیں، کس چیز کا اجر بیان فرما رہے ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، طوطے کی طرح ہم نے پڑھ لیا، تو بتائیے صاحب عقل و فہم کوئی بھی آدمی، اس میں ماشاءاللہ آپ سب ہیں، اس میں یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، یہاں پی ایچ ڈی بھی ہیں، یہاں ڈاکٹر بھی ہیں، یہاں انجینئر بھی ہیں۔ میں تمام حاضرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بچے مولوی صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں بغیر معنی اور مفہوم کے، اگر ہم اسی طرح انگریزی بھی پڑھیں، ہندی بھی پڑھیں یا کوئی بھی زبان پڑھیں، تو کیا اس زبان کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ دوسری بات بہت زیادہ جو اہم اور غور طلب ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، خود قرآن نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر دی ہو۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ہر وہ علم ہے جو کسی بھی طرح، کسی بھی زبان میں، کسی بھی گرامر کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، وہ سب کا سب قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات اور کوئی بڑی سے بڑی بات ایسی نہیں ہے جس کو قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر دیا ہو۔ تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا نا بھائی کہ اگر ہم قرآن پڑھ لیں تو قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ہر علم ہے، ستاروں کا بھی علم ہے، اور انتہا یہ ہے جو علوم ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے، ہزاروں لاکھوں سال کی دنیا بتاتے ہیں، لاکھوں سال میں جو علوم رائج نہیں ہوئے وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی بات، ہر بڑی بات، ہر چھوٹی بات، ہر علم، کسی بھی زاویے سے وہ علم ہو، سائنس ہو، جغرافی ہو، کوئی بھی ہو، اور قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ الا احصاها، مگر وضاحت کے ساتھ اس نے بیان کر دیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر ہم قرآن پاک کو
اس کی افادیت حاصل کرنے کے لیے ہم عربی پڑھ لیں، قرآن کو سمجھ لیں، تو ہمیں قرآن میں سائنسی علوم بھی ملیں گے، جغرافیہ بھی ملے گا، یعنی ہر وہ علم جتنے رائج ہیں دنیا میں سب کے سب اس کے اندر موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے علوم بہت توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت بڑی بڑی فیسیں دے کے پڑھتے ہیں، 10 12 گھنٹے روز پڑھتے ہیں، تو وہ علم ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک مولوی صاحب آئے اور انہیں طوطے کی طرح خود پڑھتے چلے گئے، بچہ بھی اس کی ادائیگی کرتا رہا، قرآن ختم ہو گیا، مولوی صاحب کو جناب جوڑا بھی مل گیا، مولوی صاحب کو پیسے بھی مل گئے، مولوی صاحب کو مٹھائی کا ڈبہ بھی مل گیا، اور بچوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا۔ پڑھنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ انسان کے اندر فہم پیدا ہو، انسان کے اندر شعور ڈیولپڈ ہو، انسان شعور کے بعد لاشعور سے واقف ہو، لاشعور کے بعد انسان روح سے واقف ہو کہ روحانیت کیا چیز ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے، مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں، حساب کتاب کیا ہے، جنت دوزخ کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، سکون کیا ہے، راحت کیا ہے، بے سکونی کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ اگر اس بات کا علم ہی نہیں ہوا تو پھر کسی بھی طرح ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا، آپ نے بھی کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، میں نے کہا الرحمن الرحیم، آپ نے بھی سب نے دوہرا دیا الرحمن الرحیم، میں نے پڑھا مالک یوم الدین، آپ نے بھی کہہ دیا مالک یوم الدین۔ تو ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے حضرات موجود ہیں، حضرات و خواتین، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس طرح پڑھنا، اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کے دائرے میں آتا ہے؟ یا ہم اس بندے کو جس نے الحمدللہ رب العالمین والضالین تک پڑھ لی ہے اور اس کو ترجمہ پتا ہے، نہ اس کا مفہوم پتا ہے، نہ اس کی عظمت کا احساس ہے، تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی فہم پیدا ہو، عقل و شعور میں یہ بات آئے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی نے اتنے سارے پیغمبر مبعوث فرمائے، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں آپ کو بتائیں اور آپ صرف اس کو سن لیں اور اس کے معنی اور مفہوم سے واقف نہ ہو، بے خبر رہیں؟ اور صاحب عقل و فہم آدمی یہی جواب دے گا کہ نہیں، پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو دہرا دیا جائے بغیر سمجھے، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مفہوم سے بندہ آگاہ ہو، وہ یہ جانتا ہو، سمجھتا ہو، عقل و شعور اس کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے بھائی، چلو، یعنی تعریف جو ہے، تعریف کی اصل جو صلاحیت ہے، یہ تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں بس مخصوص ہیں۔ چلیے یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی سب تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین کہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین سے کیا مراد ہے بھائی؟ عالمین ایک عالم ہے، یہ آپ کی دنیا، ایک عالم ہے آپ کا آسمان، چاند سورج ستارے،
कहकशानी निजाम। आलमीन का मतलब यह है कि आलमीन लातदाद अनगिनत आपकी शुमारियात से बहुत ज्यादा आलमीन है, और अल्लाह ताला उनको फीड करता है, उनका रब है, उनको वसाइल फराहम करता है, उनको जिंदा रखता है। एक सिलसिला अल्लाह ताला ने कायम किया हुआ है। अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जन्नती लोगों की क्या शनाख्त है और दोस्ती लोगों की क्या शनाख्त है। मेरे अजीज दोस्तों, बच्चों, बुजुर्गों, ख्वातीनो हजरात, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमानों की अबतरी, ज़बूहाली, परेशान हाली और जिल्लत और रुसवाई का सबसे बड़ा सबब यह है कि हम कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ते, हम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम अरबी नहीं पढ़ते। अगर हमें अंग्रेजी पढ़नी है तो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, अगर हमें हिंदी सीखनी है तो हम हिंदी पढ़ते हैं, अगर हमें पंजाबी जुबान की शायरी जो है उसको समझना है तो हम पंजाबी पढ़ते हैं, अगर हमें सिंधी जुबान में शाह अब्दुल लतीफ भटाई का कलाम समझना है तो हम सिंधी पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला को समझने के लिए, अल्लाह ताला की कायनात को समझने के लिए, फरिश्तों की एक्टिविटी से वाकिफ होने के लिए, फरिश्तों की अक़साम से इल्म हासिल करने के लिए, फरिश्ते कितने किस्म के होते हैं, फरिश्तों के क्या काम होते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमें कुरान पढ़ना होगा, और कुरान अरबी में पढ़ना होगा। अरबी में जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक हमें इस बात का इल्म हासिल नहीं होगा कि अल्लाह ताला के कलाम का मंशा क्या है। मेरा ख्याल है आप बात मेरी पूरी हो गई। मैं यही आखिर में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप खुद भी कुरान करीम को पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें। आप बहुत सारी जुबानें सीखते हैं, उसके ट्यूशन पढ़ते हैं। डॉक्टर लोग हर वक्त किसी न किसी कोर्स में मसरूफ रहते हैं, वो सीखते हैं, पढ़ते हैं। इसी सूरत से ऐसा कोई निजाम कायम होना चाहिए आलम इस्लाम में खुसूसन और तमाम दुनिया में कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं, स्कूल जाने के काबिल हो जाएं। अगर वो मैट्रिक करें तो मैट्रिक के बाद बीए मैट्रिक के साथ साथ उन्हें कुरानी उलूम भी हासिल हो। और उसका बहुत आसान तरीका ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो ये इस बात का फैसला करें आज की मजलिस में कि उन्हें कुरान पाक की जितनी सूरतें याद हैं, 10-12 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को याद होती हैं, उनका वो तर्जुमा याद करें। और देखिए, जब आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वलद्दालीन तक याद है, आधा काम तो हो गया। आधा काम ये है कि आप कुरान का तर्जुमा पढ़ लें। अच्छा, और उर्दू जुबान जानने वाले के लिए तो कुरान का तर्जुमा पढ़ना बहुत ही आसान है, इसलिए कि उर्दू में बहुत सारे अरबी अल्फाज है वो राइज है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलास के सिलसिले में मैंने ये मारूजात पेश की, और उसका लुबाद यह है कि मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए, वो किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, जरूरी है कि उसको अपनी मादरी जुबान में अरबी को इसलिए कहता हूं कि मुसलमानों के लिए उरूज और ज़वाल की जो दास्तान लिखी जाएगी उसके पीछे ये बात है, अगर मुसलमान अरबी जुबान सीख ले, अरबी जुबान पढ़ ले, जिस तरह वो दूसरी जुबानें पढ़ता है। मेरा मन चाह ये नहीं कि आप दूसरी जुबानें ना सीखें, लेकिन
عربی زبان میں ضرور سیکھیں، اس سے مسلمان قوم کو عروج حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سے آگاہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس مشن میں جب آپ حصہ لیں گے، کاروبار کریں گے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو برکتیں حاصل ہوگی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جن حضرات نے جس طرح بھی حصہ لیا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول